بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اینڈ وی کے معزز دوستوں، میں ہوں بلال حسین اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر انبیاء تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل اسلام اینڈ وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ ناظرین، قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود بھی سرکشی اور بت پرستی نہ چھوڑی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاءوں کی طرح بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی تلقین دی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی واعظ و نصیحت کو قبول کرنے کے بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے، تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو تم پر عذاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کا سبب تمہارا کفر ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ ناظرین، سورۃ النمل آیت نمبر 47۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت و توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ کاتبہ نامی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں کے سامنے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر و شرک اور ہٹ دھرمی پر اڑ گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ ناظرین، وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ ناظرین، کچھ عرصہ تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی، فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔
ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی بات کو اہمیت نہ دی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ ناظرین، اس قبیلے میں 2 عورتیں حضرت صالح علیہ السلام سے بہت نفرت کرتی تھیں۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سلف سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو کہ تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدماش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ ناظرین، جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مزدہ نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھی اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور زور سے آواز نکالنے لگی۔ اونٹنی کا بچہ قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے، لیکن پہاڑ چاک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ ناظرین، جب حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونے لگے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے اور اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ ناظرین، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی۔ اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا اور آپ علیہ السلام رات میں وہاں سے نکل گئے۔ ناظرین، جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے کفار کے جسموں پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت ان سے منہ موڑ کر چلے اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہیں نصیحت کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79۔ ناظرین، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل اسلام اینڈ وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹ کریں۔ چلتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔